آپ نے میری زندگی بدل دی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بھیک کیوں مانگ رہا ہوں۔ کی زندگی میں تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ اس کی عزت نفس بحال ہو گئی۔ اسی طرح سے عزت نفس عام انسان اور ہماری زندگیوں میں بھی ایک جادوئی کام کرتی ہے۔ عزت نفس ہے کیا؟ عزت نفس کے جو حامل افراد ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، لیکن یہ عزت نفس جنم کب لیتی ہے؟ یہ امید پرست ہوتا ہے، وہ تقدیر پرست ہوتا ہے۔ یہ لالچی نہیں ہوتا، وہ لالچی ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے پہ تیار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ حساس ہوتا ہے، یہ تبادلہ خیال کرتا ہے، وہ بحث و جدل کرتا ہے۔ یہ رہنمائی قبول کرتا ہے اور وہ گمراہ ہوتا ہے۔ فرق آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں تجزیہ کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اچھا، تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے عزت نفس۔ میں پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک فقیر کسی ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آگے ایک پینسل جو ہوتی ہے، پین، اس کا ڈبہ پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ہر آنے جانے والا اسے 5 روپے 10 روپے دے کے چلا جاتا، لیکن کوئی بھی پینسل لے کے نہیں جا رہا تھا۔ تو ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے بھی 10 روپے اس کے ڈبے میں ڈال دیے، اس کے کاسے میں ڈال دیے اور جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا۔ لیکن ٹرین چلنے میں ابھی کچھ وقت تھا باقی، اور اسے اچانک کچھ خیال آیا، وہ دوڑتا ہوا ٹرین سے واپس آیا نکل کے، اور اس فقیر کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں 10 روپے دیے ہیں، میں کاروباری آدمی ہوں، تم بھی کاروبار کر رہے ہو، لہٰذا میں نے تمہیں 10 روپے دیے ہیں تو مجھے 2 پینسل دے دو۔ تو اس لڑکے نے اس ڈبے سے 2 پینسل نکال لی اور چلا گیا۔ 6 مہینے بعد وہ لڑکا ایک تقریب میں شامل ہوا، وہاں اس نے شرکت کی، تو اسے ایک ویل ڈریس یعنی کہ اچھے لباس میں ملبوس ایک شخص ملا، اور اس شخص نے اس نوجوان کو کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جی میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ اس نے اسے 6 ماہ والا واقعہ جو ہے وہ یاد کروایا اور اسے وہ سنایا کہ میں وہی آدمی ہوں جس کے ڈبے سے آپ نے 2 پینسل لے گئے تھے اور 10 روپے رکھ کے گئے تھے۔ تو اس دن آپ نے میری زندگی بدل دی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بھیک کیوں مانگ رہا ہوں، اور انہی سوالات کے نتیجے میں نے وہ کاسا توڑ دیا اور ایک تعمیری کام کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ کہ میں نے پینسل کا کاروبار کیا اور پینسلیں بیچنے شروع کر دیں، اور اس کے بعد آج میں اس حلیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اچھا، اس فقیر کی زندگی میں تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ اس کی عزت نفس بحال ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس کی کارکردگی عمدہ ہو گئی، اور اسی طرح سے عزت نفس عام انسان اور ہماری زندگیوں میں بھی ایک جادوئی کام کرتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عزت نفس ہے کیا۔ بیسیکلی عزت نفس کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، سادہ سی بات ہے کہ ہم اپنے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں وہی عزت نفس ہے۔ ہمارے بارے میں ہماری سوچ ہر چیز کو متاثر کرتی ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو قابل قدر نہیں سمجھے گا، اس میں عزت نفس پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ عزت نفس بھی ایک داخلی تحریک ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی عظیم لیڈر یا اساتذہ گزرے ہیں، اگر ان کو پڑھیں تو انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ عزت نفس ایک داخلی تحریک کا نام ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے انسان کو داخلی تحریک دینی چاہیے، اور یہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ داخلی تحریک سے میری مراد، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کہ اپنے اندر کی تبدیلی، ٹھیک ہے۔ عزت نفس کے جو حامل افراد ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ذمہ داری کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی تعریف بلکہ تنقید بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ عزت نفس جنم کب لیتی ہے؟ یہ پیدا کب ہوتی ہے انسان کے اندر؟ جب اسے علم ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، جب اسے اس بات کا پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، تو اس کے اندر خود بخود سوالات اٹھیں گے۔ اچھا، عزت نفس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ یقین کامل کو جنم دیتی ہے، ذمہ داری کو قبول کرنے کی رضامندی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، بہتر رشتوں ناتوں اور آسودہ زندگی کا باعث بنتی ہے، ساکھ کے عوض کاروبار میں نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ عزت نفس کے حامل لوگ یہ جانتے ہیں کہ ساکھ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں دوسری بات کروں گا، پست عزت نفس کے حامل افراد،
یہ لوگ جن میں عزت نفس نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں؟ عموماً باتونی یعنی کہ گپ باز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نکتہ چینی کرنا ان کی فطرت ہوتی ہے، اور ہر بات میں دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون زیادہ تنقید کرتا ہے۔ وہ شدید قسم کے اناپرست، مغرور اور متکبر ہوتے ہیں، اور ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ برتری کے احساس کے لیے دوسروں کو اپنی یعنی کہ برتری کے احساس کے لیے دوسروں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شدید قسم کے کند ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اور فطرتاً حاسد ہوتے ہیں، جن میں یعنی کہ پست میں کیا بولوں کہ عزت نفس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے جن کے اندر، جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ تقدیر پرست ہوتے ہیں۔ جو عزت نفس والے انسان ہیں وہ امید پرست ہوتے ہیں، لیکن جو پست عزت نفس والے لوگ ہیں وہ بیسیکلی تقدیر پرست ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود کام نہیں کرتے بلکہ کاموں کے ہو جانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ اور یہ لوگ مثبت تنقید بالکل قبول نہیں کرتے بلکہ الٹا مزاحمت پر اتر آتے ہیں، اور ان کا رویہ شعور سے عاری اور غلط ہوتا ہے، اور ان کا مزاج مطلب عجیب قسم کا ان کا مزاج ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ مطلب آج تو آپ پہ نہایت مہربان ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اگلے دن ہی آپ کا گلا کاٹ دیں، کیونکہ ان میں بالکل بھی توازن نہیں ہوتا۔ اچھا، ان میں تھوڑا سا فرق کی فہرست جو ہے نا وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کامن سی، اور ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں۔ یہ ہے عزت نفس کے حامل افراد، اور یہ ہے پست عزت نفس کے حامل افراد۔ یہ تصورات کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، وہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، یہ منکسر مزاج ہوتا ہے اور وہ متکبر مزاج ہوتا ہے، یہ مقتدرہ کا احترام کرتا ہے اور وہ مقتدرہ سے بغاوت کرتا ہے۔ یہاں میں مقتدرہ سے بغاوت کی ذرا تھوڑی سی ڈیفینیشن کر دوں۔ مقتدرہ سے مطلب کہ جو اقتدار میں ہے، ان کی بغاوت اس طرح سی نہیں ہوتی کہ بڑی حقیقت پسندانہ بغاوت ہے، ان کی کسی خیر کے عمل کے لیے ان کی بغاوت ہے، یا جیسے نیلسن منڈیلا ٹائپ لوگوں کی بغاوت تھی اقتدار پہ قابض لوگوں کے خلاف، کیونکہ ان کی بغاوت لوگوں کے لیے تھی۔ یہ بغاوت جو ہے پست عزت نفس کے حامل افراد اس وجہ سے دوسروں سے بغاوت کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف یہ نہیں برداشت کر پا رہے ہوتے کہ یہ اقتدار میں کیوں ہے، یہ صرف اس وجہ سے بغاوت کرتے ہیں۔ یہ اعتماد کے حامل ہوتے ہیں، وہ اعتماد سے عاری ہوتے ہیں، یہ کردار پر توجہ دیتے ہیں، وہ دوسروں کے کردار پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ جاریت پسند نہیں ہوتے، وہ جاریت پسند ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اور وہ ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ یہ امید پرست ہوتا ہے، وہ تقدیر پرست ہوتا ہے۔ یہ لالچی نہیں ہوتا، وہ لالچی ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے پہ تیار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ حساس ہوتا ہے اور وہ جلد مشتعل ہو جانے والا ہوتا ہے۔ یہ تبادلہ خیال کرتا ہے، وہ بحث و جدل کرتا ہے۔ یہ رہنمائی قبول کرتا ہے اور وہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہ شائستہ ہوتا ہے، وہ فحش گفتار ہوتا ہے۔ یہ اپنی حد کو جانتا ہے اور وہ کسی کی حد کو مانتا ہی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں مانتا۔ اچھا، یہ ساری ترتیب آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس کی روشنی میں آپ اپنا تجزیہ کریں۔ اگر آپ کے اندر پست عزت نفس کے حامل افراد والی کوئی خامیاں ہیں تو خطا کے احساس کا شکار مت ہوں، بلکہ عزت نفس کے حامل افراد والی خوبیاں اپنا کر آپ اپنی خامیوں کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی خامیوں سے آگاہ ہو جائیں تو انہیں خوبیوں میں بدلنا ممکن ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔